بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا کچھ ایسا ہوا کہ اچانک حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا جس میں دب کر ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی، مال اور دولت سب ختم ہو گیا۔ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے بدن کا گوشت لگنے لگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے، جن پر کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی یہ خراب حالت دیکھ کر قبیلے والوں نے ان سے ناطہ توڑ لیا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ ان کی خراب حالت کے بعد ان کو برا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہے اور اللہ نے یہ آپ کی حالت کر دی۔ لوگ انہیں یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت گنہگار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں یہ کہہ دیا کہ یہاں سے نکلو اور جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح کی ہو چکی تھی۔ لوگ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے جسم میں اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے، آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا اس کی یہ بیماری ہمارے بچوں کو لگ سکتی ہے، لہٰذا لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا۔ اور اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ اپنے آپ سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑے میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے ساتھ کچرے کے ڈھیر کے یہاں چھوڑ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا اور ان کی بیوی اس جگہ پر ایسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی اور کچھ پیسہ ملتا اسے کھانے کا انتظام کرتی اور اسی سے ان کا علاج کراتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس میں کیڑے اتنے پڑ چکے تھے کہ بدن کا گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ سے فرمایا، اللہ آپ کی بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہا؟ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم نہ جانے کتنے سال سے خوش رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے اور اللہ سے اس بیماری کی شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک یہ بیماری پوری طرح صحیح نہیں ہو جاتی۔ آپ کے بدن پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ انہیں واپس اپنے بدن پر رکھ دیتے اور کہتے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا ہے میرے جسم میں جا کر کھاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک کیسے ہوئے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی ہمت تھی۔ آپ اتنا ہونے کے باوجود اپنے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام کے لیے گھر میں بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ ان کی بیماری ہمارے گھروں میں لے کر آئے گی۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی اور آپ کی بیوی کو اس طرح سے روتا دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو اور وہاں کا ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال لینا۔ ایسے سنتے ہی آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکل پڑا اور آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے جسم پر ڈالا اس وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے اور آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی، پھر آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا برسایا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخشی اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال اور دولت اور خوشحالی آ گئی۔ پھر اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹوں اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے شفا کی دعا۔ حدیثوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام قریب 18 سال تک بیمار رہے۔ بیماری سے شفا ہونے کے لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرتے۔ جو دعا حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھا کرتے وہ اس طرح تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اچھی صحت کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت آپ
اس کی فضیلت سے آپ بالکل صحت مند ہو گئے۔ ہر مسلمان کو حضرت ایوب علیہ السلام سے امتحان سے سیکھ لینی چاہیے کہ چاہے کتنا بھی برا وقت ہو، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ وہ چاہے راجہ بنا دے چاہے فقیر، اس لیے ہمیں چاہیے کوئی بھی بیماری ہو جو لا علاج ہو، آپ یا آپ کا رشتہ دار یا کوئی دوست اس بیماری سے پریشان ہے تو علاج کروانے پر بھی صحیح نہیں ہو رہا تو کثرت سے ایوب علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔